السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ سبق نمبر 31، آیت نمبر 55 تا 58۔ وائز اور جب کل تم کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہ نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، دیکھ لیں ہم اللہ کو، جہرتاً واضح طور پر، ظاہر طور پر، یہاں آمنے سامنے، فاخذتکم پس پکڑا تم کو، صاعقۃ بجلی نے، وانتم اور تھے تم تنظرون دیکھ رہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور تم وہ دن بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں بجلی نے آ پکڑا۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا نمونہ اس آیت میں پیش کیا گیا ہے۔ بیٹے ہوا کچھ یوں تھا کہ اللہ رب العزت نے جب نبی موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی نا کوہ طور پر، وہ لے کر جب بنی اسرائیل کے پاس گئے تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم اس وقت تک تیرے نبی ہونے پر یا اس تورات کے اللہ کی طرف نازل ہونے پر یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمیں اللہ کو آمنے سامنے نہ دکھا دو، واضح طور پر نہ دکھا دو۔ انہوں نے گستاخی یہ کی تھی کہ وہ اللہ کو دیکھنے کا تقاضا کیا جس کو دیکھنے کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 اشخاص کو منتخب کیا جو چن چن کے ان کے سردار تھے، 70 سرداروں کو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پر آئے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کہنے لگے کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تو ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے نامعقول سوال پر ایک ہولناک کڑکنے نے پکڑ لیا جس سے سب مر گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اللہ کہ ان بیوقوفوں کے جو کرتوت ہیں اس پر میرا مواخذہ نہ کرو۔ میں نے توبہ کے لیے یہ 70 آدمی چنے تھے، اب جب میں ان آدمیوں کو واپس نہیں لے کے جاؤں گا، یہ مر جائیں گے تو بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ پھر میرے پہ کیسے ایمان لے کے آئیں گے؟ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا۔ وہ دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے، یا اللہ ان کو زندہ کر دو۔ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی تو 56 آیت میں اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا، شاید ہی اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت تھی بہت بڑی کہ مرنے کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ اپنی ایک اور نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کیا تھی؟ وَظَلَلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، غمامہ بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اتارا ہم نے، علیکم تمہارے، منا من، والسلوى اور سلوى، من و سلوى اتارا، کلوا کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، وما نہیں ظلمونا ہم نے ظلم کیا، لیکن ولیکننا اور لیکن، کانو تھے، انفسہم وہ اپنے نفسوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بیت المقدس پر ہم نے انہیں، ایک قوم عمالیق تھی، انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا، تو ہم نے ان کو جہاد کا حکم دیا، انہوں نے بزدلی دکھائی، پھر اللہ رب العزت نے 40 سال تک ان پر فتح کو مؤخر کر دیا۔ ٹھیک ہے، 40 سال تک فتح کو روک دیا، اور اللہ نے پھر یہ وہیں ایک میدان تھا، میدان طیہ، جس میں یہ سرگرداں پھرتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، سفید بادل تھے
تاکہ وہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہیں۔ اس کو نسائی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ اور من و سلوہ، من و سلوہ، یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے اہم نعمتیں جو تھی اس میں ایک من و سلوہ بھی ہے۔ من و سلوہ درختوں پر اترتا تھا، لوگ صبح صبح اسے اکٹھا کر کے کھا لیتے تھے۔ من ایک قسم کا میٹھا گوند اور شبنم کی مانند گاڑھی چٹنی جیسا تھا۔ جو من تھا نا وہ میٹھی گوند جیسی تھی، کوئی چٹنی نما، شبنم کی طرح گاڑھی چٹنی جیسا تھا، اور یہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ ہر شخص روز مرہ کی ضرورت کے مطابق اٹھا لیتا تھا یا آسمان سے گرتا تھا، اگر باقی رہ جاتا تو خراب ہو جاتا تھا، مطلب کوئی بھی اس کو سیو نہیں کر سکتا تھا، ڈیلی بیس پہ اٹھاتے تھے، کھاتے تھے۔ اور سلوہ ایک پرندہ تھا جو بٹیر کے شکل کی طرح مشابہ تھا، سرخی مائل تھا، سرخ سرخ سا کلر تھا اس کا، اور چڑیا سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ جب تیز ہوائیں چلا کرتی تھی تو یہ پرندے آ کر درختوں پر جمع ہو جاتے۔ بنی اسرائیل اس کو روزانہ اپنی ضرورت کے مطابق بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اس میں بھی ناشکری کی کہ یا اللہ ہم سے یہ نہیں کھایا جاتا، تو اللہ نے فرمایا وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا ہم نے، لیکن کانوا تھے انفسہم، وہ اپنی جانوں پر یظلمون، خود ہی ظلم کرتے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا اس سے، اچھا وائز، اور جب قلنا کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ہذہ القریۃ، اس قریۃ، اس بستی میں، فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا اس سے، حیث، جہاں سے، شئتم، چاہو تم، رغداً، با فراغت، وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، بابا، دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہو، حطۃ، حطۃ، ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، حطۃ کا یہ معنی ہے، نغفر لکم، بخش دیں گے ہم، لکم، تم کو، خطایاکم، اور تمہارے گناہوں کو، وسنزید المحسنین، اور زیادہ بھی دیں گے ہم محسنین، اجر نیکی کرنے والوں کو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہو، اور حطۃ، ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، کہتے ہوئے گزرنا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور بھی اجر عطا کریں گے۔ اچھا، وہ ہوا کچھ یوں کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بیت المقدس جو ہے اس پر قوم امالیک نے غازبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم ہوا کہ تم اپنا شہر ان سے واپس لو، تو انہوں نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے ہم نہیں لڑ سکتے۔ اس جرم کی وجہ سے انہیں وادی طیہ میں نے پہلے بھی بتایا 40 سال تک سرگرداں پھرتے رہے۔ 40 سال جب پھرتے رہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے بالآخر یوشع بن نون علیہ السلام، یہ بھی ایک نبی تھے جو حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے۔ حضرت موسیٰ 39 سالوں کے دوران وفات پا چکے تھے۔ جب یہ حضرت یوشع بن نون آئے ان کے ساتھ وہاں سے نکل آئے تھے، یعنی 40 سال بعد جو پہلے لوگ تھے وہ وفات پا گئے، نئی نسل جوان ہوئی، پھر اللہ نے انہیں فتح دی، اور فتح دی تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس پر حکم دیا کہ تم جمعے کی شام کو حملہ کرنا۔ جب حملہ کیا تو اللہ نے شاندار فتح نصیب کی، بلکہ فتح کی خاطر جنگ لڑتے رہے تھے تو سورج غروب ہونے لگا تھا، تو اللہ نے حکم کیا سورج کو کہ ٹھہر جاؤ، وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا، اور اس کے ٹھہرنے کے بعد اللہ نے بیت المقدس کو فتح کر دیا۔ اگر سورج غروب ہو جاتا تو کبھی بھی یہ فتح نہ کر پاتے، اگلے دن جو کافر تھے وہ اور اپنی فوج منگوا لیتے۔ تب یہ اصول ہوا کرتا تھا کہ جیسے سورج غروب ہو جاتا تھا نا تو بیٹے وہ جنگ روک دیتے تھے، تو ایسے سورج غروب ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دیا کہ اب غروب نہیں ہونا، پھر وہ کچھ دیر کے لیے رکا تو اللہ نے بیت المقدس فتح کروا دیا۔ فتح کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے ہوئے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. ٹھیک ہے، اس کو یہ حکم ان کو کیا تھا. اچھا، لیکن افسوس انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے کروٹ کے بل سر اٹھا کر اکڑتے ہوئے بل کھاتے اور سرین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے. انہیں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس حکم کے خلاف ورزی کی. پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آپ کو بتاؤں گی. اللہ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں سبق تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہمیں کسی چیز پہ فتح ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا ہمیں کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے، جیسے انہیں نعمت ملی تھی کہ اللہ نے انہیں فتح دی، بجائے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے تکبر کیا، غرور کیا، اکڑتے ہوئے داخل ہوئے. مسلمان قوموں کا، مومنوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ اگر اللہ انہیں کسی چیز پہ فتح دیتا ہے تو وہ وہاں ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.